امریکہ نے پاکستان پر کیوں پابندیاں لگائیں اور عبدالستار الوی کون تھے؟ میرا نام ہے شیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ سوچ۔ پاک فضائیہ پاکستان ایئر فورس پاکستان کی فضائی حدود کے محافظ یہ زمینی افواج کو بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان کے پاس 1530 ہوائی جہاز ہیں۔ ان میں معراج، F7، F6، F16 اور کئی دوسرے شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس 2015 میں 200 خود ساختہ J-17 تھنڈر تھے۔ پاک فضائیہ کے پائلٹوں کا شمار دنیا کے بہترین پائلٹوں میں ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 اپریل 1948 کو پاک فضائیہ کی رسالت پور اکیڈمی میں یہ الفاظ کہے: ایک طاقتور ہوائی فوج کے بغیر ایک ملک کسی بھی جارحے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جتنی جلد ہو سکے پاکستان کو اپنی فضائی بنا لینی چاہیے۔ یہ لازماً ایک بہترین ہوائی فوج جو کسی دوسرے سے پیچھے نہ ہو۔ شاہی پاک فضائیہ پاکستان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد عمل میں آ گئی۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت 2332 کاملہ اور اس کے علاوہ 24 ہاکر ٹیمپیسٹ جہاز اور 16 ہاکر ٹائفون لڑاکا جہاز، 2 ہیلی فیکس بمبار جہاز، 2 آسٹر جہاز، 12 ہارورڈ مشقی جہاز اور 10 ٹائیگر موت عام جہاز۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 8 ڈکوتا جہاز بھی تھے جو بھارت کے خلاف 1948 میں جنگ میں فوجوں کو میدان میں لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ اس کے 7 ہوائی اڈے بھی تھے جو پاکستان کے تمام صوبوں میں موجود تھے۔ شاہی پاک فضائیہ کا نام صرف پاک فضائیہ 23 مارچ 1956 کو رکھ لیا گیا۔ 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں پائلٹوں نے بھی حصہ لیا۔ پاک ہوا باز اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیل فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اسرائیلی پیش قدمی رکھنے کی سب سے بڑی وجہ قرار پائی۔ اس جنگ کے دوران پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کی۔ 16 ہوا بازوں کو مشرق وسطیٰ بھیجا، لیکن ان کے پہنچنے تک مصر نے پہلے ہی جنگ بندی کر دی۔ تاہم شام ابھی بھی اسرائیل سے حالت جنگ میں تھا، اس لیے 8 پاکستانی ہوا بازوں کو شام کی جانب سے حصہ لیا اور MiG 21 طیاروں میں پروازیں کی۔ پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالستار الوی یوم کپور جنگ میں پاکستان کے پہلے ہوا باز تھے جنہوں نے اسرائیل کے ایک معراج طیارے کو مار گرایا۔ انہیں شامی حکومت کی جانب سے اعزاز بھی نوازا گیا۔ ان کے علاوہ پاکستانی ہوا بازوں نے 4 F-4 فینٹم طیارے تباہ کیے، جبکہ پاکستان کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یہ پاکستانی ہوا باز 1976 تک شام میں موجود رہے اور شام کے ہوا بازوں کو جنگی تربیت دیتے رہے۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو روس سے بہت خطرہ تھا، اس لیے پاک فضائیہ نے اپنے آپ کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرانس نے پاکستان کو اپنے نئے معراج بیچنے کی پیشکش کی، لیکن پاک فضائیہ کے اعلیٰ افسران نے F-16 یا F-18 خریدنے کا سوچ رہے تھے، لیکن امریکہ نے F-16 یا F-18 بیچنے سے انکار کر دیا اور ان کی جگہ F-5، F-20 اور A-10 تھنڈر بولٹ بیچنے کی آفر کی۔ لیکن رونلڈ ریگن جب امریکی صدر بنا تو اس نے F-16 کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس معاملے میں جنرل ضیاء الحق کی ضد کام کر گئی، جو F-16 کو لینے پر ڈٹ گئے تھے۔ 1987 سے 1997 تک پاک فضائیہ نے اپنے F-7 اور معراج 3 لڑاکا جہازوں کو تبدیل کرنے کے لیے F-16 خریدے۔ 1990 سے پاکستان پر اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے کئی امریکی پابندیاں لگیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو امریکی 71 F-16 نہیں ملے۔ بلا شبہ یہ اس وقت کی بے نظیر حکومت کی سب سے بڑی ناکامی تھی، بلکہ صحیح معنوں میں طیارے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ 1998 میں جب پاکستان نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو اس پر نہ صرف امریکہ نے بلکہ کئی اور دوسرے ممالک نے بھی پابندیاں لگا دیں۔ اس کی وجہ سے پاک فضائیہ کئی نئے لڑاکے جہاز خریدنے سے محروم رہی، جس کی وجہ سے پاکستان نے خود ہوائی جہاز بنانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر 8 تربیتی ہوائی جہاز بنایا، اور اس کے علاوہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر J-17 تھنڈر لڑاکا جہاز بھی بنا رہی ہے، جس کو پاکستان میں بنایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت F-7، معراج 3، معراج 5، F-16 اور Q-5 طیارے ہیں۔ ان سب کو ملا کر 1530 کل طیارے بنتے ہیں۔ پاک فضائیہ اپنے معراج 3 طیاروں کو روز 1 روز 3 سے ترقی یافتہ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں 150 J-17 تھنڈر طیارے بھی بننا شروع کر دیے گئے ہیں، جن کا پہلا اسکواڈرن پاک فضائیہ میں شامل ہو چکا ہے۔ 12 اپریل 2006 پاکستانی حکومت نے کے نئے 77 F-16 طیاروں کو امریکہ سے خریدنے کا سودا کیا، جن کی قیمت 3.5 بلین ہے۔ لیکن اب پاکستان صرف 44 F-16 خریدے گا اور اس میں شاید دوسرے جہاز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، مثلاً یورو فائٹر 2000 یا ڈسالٹ رافیل وغیرہ۔ پاکستانی حکومت نے چین سے نئے 50 J-10 لڑاکا جہاز بھی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ فضائیہ کے جہازوں پر ایک گول نشان ہوتا ہے جو پاکستان کے جھنڈے سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے باہر والا حصہ سبز ہوتا ہے اور اندرونی حصے میں سفید دائرہ ہوتا ہے۔
پاکستان کے ڈاک ٹکٹ 7 دسمبر 1987 کو یوم فضائیہ کے موقع پر پاکستانی محکمہ ڈاک نے 3 روپے کی مالیت کے 10 یادگار ٹکٹیں کا ایک سیٹ جاری کیا، جن پر پاک فضائیہ سے منسلک مسعود اسکواڈرن لیڈر مسعود حسینی کی تیار کردہ 10 پینٹنگ شائع کی گئی تھیں۔ 1947 سے 1987 تک پاکستانی ایئر فورس کے الفاظ بھی درج تھے اور ان پر پاکستان فضائیہ کے جن جہازوں کی تصویر کیپشن شائع تھی، ان میں کی تفصیل کچھ یوں تھی: ہیکر اینڈ ٹیمپوسٹ MK2، سپر میرین اٹیک، لاک ہیڈ C-130، F-86، F-6 ڈیفالٹ، میراج 3، نارتھ امریکی A-5 اور F-16 فیلکن۔ 10 ڈاک ٹکٹوں کے اس سیٹ کو جناب عادل صلاح الدین نے ڈیزائن کیا تھا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔